نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تقرية له وتنشيطا للسامع يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. کل ہم نے غائب کے صیغہ سے خطاب کے صیغہ کی طرف جانے کی بابت کچھ باتیں عرض کی تھیں. اس میں ہم نے کہا بھی تھا کہ یہ التفات ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا میں بھی وہاں ہم نے کہا تھا کہ کل ایاک نعبد میں التفات کی بابت کچھ مختصر انداز میں بات ہوگی. التفات کسے کہتے ہیں؟ التفات جمہور کے نزدیک ایک اسلوب اور انداز بیان سے دوسرے اسلوب اور انداز بیان کی طرف منتقل ہونے کو التفات کہتے ہیں. جبکہ علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک التفات عام ہے. پہلے ایک اسلوب چلایا گیا ہو، ایک طرز اور انداز کلام چلایا گیا ہو، اس کے بعد دوسرا طرز اور انداز کی طرح منتقل ہونے کو التفات کہتے ہیں. لیکن وہ اس میں عموم کا قول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ التفات ظاہر کلام سے عدول کر کے خلاف ظاہر انداز بیان، انداز کلام استعمال کرنا اور ایک طرز کلام سے دوسرے طرز کلام کی طرف انتقال کرنے کو التفات کہتے ہیں. بالفاظ دیگر عموم خصوص مطلق ہے ان دونوں کی تعریفوں میں. علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پہلے ایک طرز بھی نہیں چلا ہو لیکن ابتدا ہی میں کلام کے طرز کو خلاف ظاہر بنائیں تو اس کو بھی التفات کہتے ہیں. اور پھر اسی اسلوب سے دوسرے اسلوب میں منتقل ہونے کو بھی التفات کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ آج عبدالستار
دیر سے آیا اس وجہ سے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی. اب جمہور کے نزدیک میری گاڑی خراب ہو گئی تھی. پہلے میں نے عبدالستار کا نام لیا جو کہ غائب کے صیغے کے قائم مقام ہے, اور پھر اس سے التفات کرتے ہوئے میں نے متکلم کا صیغہ استعمال کیا. تو یہ التفات ہے جمہور کے نزدیک, لیکن ایک التفات ہے کہ غائب سے متکلم کی طرف آیا. لیکن علامہ سکاکی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہاں دو التفات ہیں. پہلا التفات, میں متکلم ہوں اور میں نے متکلم کی بجائے غائب کے الفاظ استعمال کیے, کیونکہ اس میں ظاہر بھی غائب کے قائم مقام ہوتا ہے. آج ابو ستار لیٹ آیا تو یہ ظاہر کے خلاف ہے. مجھے ایسا کہنا چاہیے تھا میں آج لیٹ آیا. تو میں نے چونکہ یہاں التفات کرنا تھا امام سکاتی رحمۃ اللہ کے طرز کے مطابق, لہٰذا یہاں بھی التفات ہوا. اور چونکہ میں نے اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا, اب اس سے دوسرے اسلوب میں آ رہا ہوں. میری گاڑی خراب تھی, یہاں میں نے متکلم کا صیغہ استعمال کیا, تو یہاں دو التفات ہوئے. کس کے نزدیک؟ علامہ سکاتی رحمۃ اللہ کے نزدیک, لیکن جمہور کے نزدیک ایک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ کلام میں تفنن کرتے ہیں اور ایک انداز بیان سے دوسرے انداز بیان میں عدول کرتے ہیں, جو کہ بالفاظ دیگر التفات کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ عدول اور تفنن فی الکلام اور التفات کیوں کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے, کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کلام میں جدت لانے کے لیے, اور جب کلام میں جدت لاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر کلام میں تحسین آ جاتا ہے اور سامع کی بوریت ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ التفات کلام میں جدت لانے اور سامع کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ومن عادت العرب, اور اہل عرب کی عادت سے التفنن فی الکلام, کلام میں تفنن کرنا ہے, کبھی ایک انداز کبھی دوسرا انداز. والعدول من اسلوب الی آخر, اور عرب کی عادت میں سے ایک انداز بیان سے دوسرے انداز بیان کی طرف عدول کرنا ہے. تطریۃ لہ, تطریۃ الثوب, کپڑے کو اس طرح صاف کرنا کہ وہ نیا کپڑا نظر آنے لگے, اس کو تطریۃ الثوب کہتے ہیں. تو یہ کلام بھی ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ایک کوئی اور نیا کلام ہو گیا. اور تجدید الکلام کیوں کرتے ہیں؟ کل جدید جدید. تطریۃ لہ, اس کلام کے میں تجدید لانے کے لیے, وتنشیطا للسامع, اور سامع کو خوش کرنے کے لیے.
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 6 قسم کے التفات کرتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 6. خطاب کی صیغہ سے غیبت کے صیغے میں آنا، اور غیبت کی صیغہ سے خطاب کے صیغہ میں آنا. کتنے ہو گئے؟ 2. خطاب کی صیغہ سے تکلم کی طرف آنا اور تکلم سے خطاب کی طرف آنا. 4. غیبت سے تکلم کی طرف آنا اور تکلم سے غیبت کی طرف آنا. یہ 6 طریقے ہو گئے. فَيَعْدِلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغِيبَةِ، پس وہ عدول کرتے ہیں خطاب سے غیبت کی طرف. وَمِنَ الْغِيبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور غیبت سے تکلم کی طرف. وبالعکس، اور اس کے الٹا کرتے ہیں کہ غیبت سے خطاب کی طرف اور تکلم سے غیبت کی طرف، اور اسی طرح خطاب سے تکلم کی طرف اور تکلم سے غیبت خطاب کی طرف، خطاب سے تکلم کی طرف اور تکلم سے خطاب کی طرف. کقولہ تعالی، جیسا کہ باری تعالیٰ جل شانہ کے قول، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس قول کی طرح، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم. یہاں ایک التفات ہے، یہاں تک کہ تم اے موجودین لوگوں کشتی میں تھے، جب تم کشتی میں تھے، وجرین بہم، اور ان پر وہ کشتی روانہ ہو گئی. وقولہ، واللہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو روانہ فرمایا، فتثیر السحابہ، تو یہ ہوائیں اٹھاتے ہیں بادلوں کو، فسقنا ہو، تو ہم اس کو چلاتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، کنتم کا صیغہ ہے، خطاب کا اسلوب ہے. وجرین بکم کی بجائے وجرین بہم فرمایا، خطاب سے غیبت کی طرف آنا، یہ ایک التفات ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے پہلے ماضی استعمال فرمائے والے، کیوں؟ واللہ، اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر غائب کے مطلب میں اسے ہوتے الذی ارسل الریاح، وہ ذات جس نے چلائی ہوائیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو کے لیے ارسلہ کا صیغہ استعمال ہوا. بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے اپنے لیے پہلے غائب اور پھر فسقنا ہو میں متکلم کا صیغہ استعمال کر کے التفات فرمایا ہے. شارحین نے یہاں میرے علم کے مطابق یہی بات کی ہے کہ یہاں جرین بہم میں اور سکناہوں میں التفات ہے، لیکن فقیر کا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جمہور کے نزدیک ہے ایک التفات. دونوں میں دو التفات ہیں امام سکاکی رحمۃ اللہ کے نزدیک، کیونکہ کشتی میں ہم نہیں تھے. کشتی میں تو ہمارے آباء و اجداد کے آباء و اجداد سے بھی پہلے، یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد اور کچھ اور بھی، زیادہ سے زیادہ تو 80-90 افراد تھے. تو ہمارا نام و نشان بھی ان دنوں نہیں تھا. تو اللہ پاک یہ فرماتے حتی اذا کانوا فی الفلک وجرین بہم،
یہاں تک کہ وہ کشتی میں ہو گئے یعنی بیٹھ گئے اور کشتی ان پر روانہ ہوئی، تو ظاہر حال یہ بتا رہا ہے کہ یہاں غیبت سے خطاب کی طرف عدول ہوا ہے. اس کو علامہ سکاکی رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک التفات سمجھا جائے گا. وجرین بہم، اور یہ تو یقینی ہے کہ خطاب سے غیبت کی طرف بات آ گئی. اسی طرح واللہ الذی ارسل الریاح، یہاں بھی فقیر کے خیال کے مطابق علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق دو اتفاق ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بات کرتے ہیں اور اپنی تعارف کراتے ہیں، تو وہاں متکلم کا صیغہ کہنا چاہیے تھا انا الذی ارسلت الریاح، ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر حال کے مطابق بات نہیں کی، غائب کا صیغہ استعمال کیا واللہ الذی ارسل الریاح. لہذا یہ بھی علامہ سکاکی رحمۃ اللہ کے نزدیک التفات ہوگا، اور سکناہوں میں تو یقیناً اس لیے ہے کہ غیبت سے تکلم کی طرف عدول کیا گیا ہے. واللہ اعلم وعلمہ اتم واکمل. وقول امرئ القیس تطاول لیلک بالاسمد ونام الخلی ولم ترقدی وباتت له لیلۃ كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. امرؤ القیس اسمد یا اسمد ایک مکان کا، ایک جگہ کا نام ہے. اس اسمد میں تھے کہ اطلاع آئی کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ابو الاسود انتقال کر گیا ہے. تو اب وہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہوا اور غم اور تکلیف کی حالت میں رات بھی آدمی کو سال بھر جتنی معلوم ہوتی ہے، صبح کے لیے انتظار ہوتا ہے تو الانتظار اشد من القتل کا مصداق ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ پر میری رات لمبی ہو گئی اسمد کے مقام پہ، اور جو غم اور عشق سے خالی تھا وہ سو گیا اور میں سویا نہیں تھا، اور میں نے رات گزاری اور رات بھی مجھ پر گزر گئی، ایسی رات گزر گئی جیسا کہ آشوب چشم والے اور آنکھوں کے درد والے کی رات گزر جاتی ہے. اور یہ اس وجہ سے یہ رات مجھ پر لمبی ہو گئی اور تکلیف دہ ہو گئی کہ ایک خبر مجھے آئی تھی جو مجھے ابو الاسود کے موت سے خبر دی گئی تھی. اب میں نے جو بات کی، بات دراصل ایسی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میری رات لمبی ہو گئی. تطاول لیلی بالاسمد ونام الخلی ولم ارقدی، یہ نہیں کہا وبت وباتت لی لیلا، ایسا نہیں کہا.
کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں یہاں التفات مقصود ہے. پہلے تو اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں کہ تیری رات لمبی ہو گئی. کیا مطلب؟ ساری رات آپ نے جاگ کر گزاری. اب دیکھیں تطاول لیلک، تیری رات لمبی ہو گئی. بل اسمدی، اگر کہیں اسمد ایک سرما ہے، اصل ایک پتھر کا نام ہے جو سرخ زردی مائل ہوتا ہے اور بہترین چیز ہے. ینبت شعرا، اس کی کا کمال یہ ہے کہ یہ بال جو ہیں، بہوں کے جو بال ہیں، ان کو لمبے کرتے ہیں. اور دوسرا کمال یہ کہ نظر کو تیز کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تعریفیں فرمائی ہیں. اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا تھا. 97 میں میں نے کچھ لایا تھا، ایک پتھر چھوٹا سا، اس کو تقریباً 10-15 سال میں نے استعمال کیا اور اسے سرما بنا کر تھوڑا سا کالا سرما بھی ڈالا. جب میں کمپیوٹر دیکھتا تھا، یا ان دنوں چونکہ میں موٹر سائیکل چلاتا تھا، تو آنکھوں میں یہ ایسا درد اکثر ہوتا تھا کہ بند کرنا بھی مشکل ہوتا تھا مجھے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ سامنے یہ جال جیسا محسوس ہوتا تھا. لیکن جب رات کو یہ لگاتا تھا تو صبح کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب تکلیف ختم، اور نظر پر جو اثر ہوتا تھا وہ سب ختم ہو جاتا تھا. بہت ہی مفید چیز ہے. آج کل علامہ فرمائے ہمارے پاکستانیوں کی وہاں بھرمار ہے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہاں 1 ریال یا 2 ریال یا 3 ریال میں ایک بہت ہی کمزور جیسا سرما ملتا ہے. لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسمی ہے، لیکن بہت ہی مشکوک ہے، کیونکہ اس کا پتھر جو ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے. تقریباً 100 گرام وہ سینکڑوں روپے میں ملتا ہے. غالباً 250 گرام کا میں نے پوچھا، وہ 1200-1300 روپے میں ملتا تھا کم از کم، بلکہ غالباً 3000 ریال میں کلو تھا. بہرحال بہت مہنگا ہے، بہت کم ملتا ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ میں بھی بہت کم ملتا ہے. یہ اسود پتھر ہے. اور اسمد یہ جگہ کا نام ہے، اسی احمد کے وزن پہ، اور اسمد بھی جگہ کا نام ہے. تو یا تو اسمد یعنی حمزہ اور میم دونوں کے نیچے زیر ہوگا، اور یا دونوں کے اوپر زبر ہوگا. لیکن یہاں نقطہ میں موضع بضم المیم یہ بھی لکھا ہے، اس وجہ سے تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ اسمد بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو انہوں نے جمہور کے نزدیک 2 التفات یہاں کیے ہیں. دیکھیں تطاول لیلک بالاسمدی اسمودی، تمہاری رات اسمد جگہ میں لمبی ہو گئی. یہ تو اب ذکر آ گیا، اسے پہلے ذکر نہیں آیا ہے، اسے اتفاق نہیں جمہور کے نزدیک. ونام الخلی ولم ترقدی، اور خالی از عشق خالی از غم سو گیا اور تم نہیں سوئے. وہی طرز ہے، لہذا ابھی تک التفاق نہیں. وباتت لہو لیلۃ، اور اس نے یعنی امرؤ القیس نے اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وباتا، اور اس نے رات گزاری. وباتت لہو لیلۃ، اور اس کی رات گزر گئی. کلیلۃ ذی العائر الارمدی، جیسا کہ ارمد
ارمد جو جس کا آنکھیں درد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور ذل آئر اس کو کہا جاتا ہے جس کے آنکھوں میں آشوب ہو، آشوب چشم والا، جس سے وہ پانی نکلتا ہے، اور اس کی رات گزر گئی آشوب چشم والے، آنکھوں کے درد والے کی رات کی طرح۔ اب یہاں باتا و باتت لہو، یہاں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہو گیا، لہذا ایک التفات ہے۔ وَذَلِكَ مِن نَبَإٍ جَاءَنِي، اور یہ اس خبر کی وجہ سے جو میرے پاس آئی تھی، وَخُبِّرْتُهُ، اور مجھے خبر دی گئی تھی اس نبا کی، عن ابی الاسودی، ابو الاسود کی موت سے۔ یہاں جاءنی خبر تو متکلم ہے، تو غائب سے متکلم کی، تو دو التفات ہو گئے، لیکن علامہ سکاکی رحمۃ اللہ کے نزدیک تین التفات ہو گئے کہ متکلم کی بجائے انہوں نے خطاب کا صیغہ استعمال کیا، ایک، پھر دوسری دفعہ خطاب سے انتقال کر گئے کہاں؟ غیبت کی طرف، دوسرا التفات، اور تیسرا پھر متکلم کی طرف عدول کیا، لہذا تین التفات ہو گئے۔